لیکن خاص کر ایک دو باتیں، ایک ہے صدق اور ایک ہے امانت، کہ بندے کے اندر امانت ہو اور بندے کے اندر صداقت ہو، کیونکہ جس بندے کے اندر کذب ہوگا اس کے دین کا کیا اعتبار ہوگا؟ کہ جو بولے تو سچ بولے، اور سچ بولنے سے کوئی چیز اس کو روک نہ سکے، اور جو امانت ہے تو جن تک پہنچانا ہو ان تک پہنچا دیں۔ تو ان کے اس اچھے اخلاق پر اور ان کے دینداری پر، یعنی ان صفات پر قوم مجتمع تھی کہ یہ تو ہمارے بیچ میں بڑا بڑھیا انسان ہے، صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے وحی اتارا اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ابتدائی مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کافی۔ اس کا جو زور ہے معمولی نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا جو بات ہے یہ بہت زور دینے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی خشیت علی نفسی، کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے تو اپنے پر ہلاکت کا ڈر لگا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، اور اس تسلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس سے نتیجہ نکالا کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ان خوبیوں کا تذکرہ کیا کہ آپ کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں، لأنك تصل الرحم، کیونکہ تو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اب یہ نبوت سے پہلے ایک انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں جن کی تعلیم نبی نبوت کے بعد دیتا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اولین اور آخرین کے اخلاق تجھے میں نہ بتاؤں؟ تو یہ اس کے معلم ہیں۔ اس نے بتایا کہ صل من قطعک، کہ جو تیرے سے رشتہ کاٹے۔ تو اخلاق یہ ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے تم اس طرح نہ کرنا جیسے اس نے کیا، کہ اس نے یوں کیا تو میں بھی یوں کروں گا، نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اس کے برائی کے بدلے میں تمہارا جواب بڑھیا سے بڑھیا ہو، بڑھیا سے بڑھیا ہو۔